تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب معاشرے میں اور ہمارے اندر بہتری تب آ سکتی ہے جب میری اور آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی۔ تو سوچ پر زور دے رہا ہوں، سوچ پر وہ اس لیے دے رہا ہوں زور کہ سوچ کمانڈ کرتی ہے ہماری کمیونیکیشن پر سوچ کمانڈ کر رہی ہے، اور کمیونیکیشن کس پر کمانڈ کر رہی ہے؟ ہمارے رویے پر، اور رویہ کس پر کمانڈ کر رہا ہے؟ پورے معاشرے پر۔ تو لہذا ہمارے اندر اگر بہتری آئے گی، ہماری سوچ میں بہتری ہوگی، ہمارے خیالت میں بہتری ہوگی، تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر معاشرے میں جائے گا، اور معاشرہ اس میں اگر بہتری آئے گی، معاشرے سے میری مراد ماحول، میری مراد معاشرے سے یہ محفل ہے۔ جتنی اچھی محفل میں بیٹھیں گے، اتنا اچھا انٹیک کریں گے، اتنی اچھی ہماری سوچ ہوگی، اس کا ہم سب کو فائدہ جائے گا۔ تو اب صحت عامہ کی بات ہو رہی تھی۔ صحت عامہ میں دو کمپوننٹ ہے۔ صحت عامہ کہتے ہیں کامنلی ہم پبلک ہیلتھ کو۔ اس میں دو کمپوننٹ میجر ہیں، ایک انسانی رویہ اور ایک ماحول ہے۔ دیکھیں بات پھر ادھر جا رہی ہے، ایک انسانی رویہ، دوسرا ماحول۔ انسانی رویے کا کیا لنک ہے ماحول سے؟ ماحول کا کیا لنک ہے انسانی صحت سے؟ غور کیجئے گا کہ دیکھیں ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی سے ٹیشو پیپر، ہم اپنی گاڑی سے جناب وہ ڈبے جو سافٹ فوڈ کے ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ شاپر، وہ سارے پکڑ کر ہم لبے سڑک پھینک دیتے ہیں۔ اب ٹیشو پیپر، ڈبے اور شاپر، یہ ہمارے رویے کا کمال ہے کہ ہم نے سڑک پر پھینک دیے۔ ودن 7 ڈے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں گندگی ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں جراثیم جنم لیتے ہیں۔ تو ماحول کو خراب کس نے کیا؟ انسان کے رویے نے، ہمارے رویے نے خراب کیا، ماحول کو خراب کیا۔ تو ماحول پر تو گہرا اثر ہوا نا ہمارے رویے کا۔ اب ماحول کا کس پر اثر ہے؟ جب گندگی پھیلے گی تو بیماریاں جنم لیں گی۔ بیماریاں کس کے اندر آئیں گی؟ انسان کے اندر۔ تو انسان سوچیں ذرا، بیمار ہوگا تو ایک بیمار آدمی کا رویہ بہتر ہو سکتا ہے ایک صحت مند آدمی سے؟ تو لہٰذا دوبارہ اس کا امپیکٹ کس پر جائے گا؟ بیماری کا امپیکٹ کس پر؟ انسانی رویے پر۔ رویے کا امپیکٹ کس پر؟ ماحول پر۔ ماحول کا امپیکٹ دوبارہ انسانی رویے۔ تو یہ چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنا رویہ درست کریں، اپنا ہم نے اپنا رویہ درست کرنا ہے۔ اب صحت عامہ کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس وقت جو وبائی بیماری ہے، یہ ڈینگی ہو، کووڈ ہو، کوئی بھی وبائی بیماری ہو، یہ صحت عامہ میں آتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹری میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحت عامہ کیا چیز ہے؟ پریکاشن میئرز اڈاپٹ کرنے تاکہ اس بیماری سے بچا جائے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے الٹیمیٹلی۔ اب صحت عامہ میں ڈینگی پر میں آ رہا ہوں۔ ڈینگی بیسیکلی وائرس ہے، اور پھر مچھر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ مچھر اس کا کیریئر ہے، مچھر اس کا کیا ہے؟ کیریئر، اور اسی وجہ سے اس کو ڈینگی مچھر کہتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا جی سفید دبے ہوتے ہیں، یہ ایشین ٹائیگر ہے، یہ مچھر کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ڈینگی جو پھیلاتا ہے۔ اب ڈینگی پھیل گیا ہے، اگر کسی انسان کو ڈینگی ہو گیا ہے تو اس کو دوسرے انسانوں سے محفوظ کرنا چاہیے ہمیں۔ کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے جہاں تو مچھردانی ہو یا آئسولیشن کے لیے کمرہ، کو ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اس کو کیوں محفوظ کیا جاتا ہے دوسرے انسانوں سے؟ اس لیے محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے انسانوں کو ڈینگی نہ ہو جائے۔ ڈینگی کیسے ہو جاتا ہے دوسرے انسانوں کو؟ ظاہر ہے وہ جو بیمار آدمی ہے، جو ڈینگی سے افیکٹڈ پرسن ہے، اس کو اگر مچھر کاٹے گا اور ایک صحت مند آدمی کو جا کر کاٹے گا تو الٹیمیٹلی وہ مچھر کیریئر ہے، مچھر جو ہے نا اس میں ڈینگی شفٹ کر دے گا، ٹرانسمٹ ہو جائے گا۔ تو اس سے اوائڈ کیا جائے، اس بندے کو مکمل طور پر آئسولیشن کرنی ہے۔ اب اس انسان کو ڈینگی ہو گیا، اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو صاحب یہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پر اس کو بیڈ پر شفٹ ہونا چاہیے، 1 تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ، اس کو خوب پینا چاہیے۔ تھرڈ تھنگ، اس کو بالکل کھانا نہیں چاہیے۔ اب کھانے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کھانے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ
ڈینگی ہونے کی صورت میں، کیونکہ فیور جو ہے نا ہائی فائی ہوتا ہے، اس میں ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، 103 تک چلے جاتا ہے. اس لیول پر اگر ٹمپریچر ہو تو ظاہر ہے جو بھی چیز وہ انسان کھائے گا اس کو ریجیکشن ہوئے گی، جس کو الٹیاں کہتے ہیں، الٹیاں ہو جاتی ہیں بار بار. اور ایک دفعہ بھی انسان کو الٹیاں ہوں تو اس میں امیون پاور اتنی ڈیفیشنس ہو جاتی ہے، بیماری کو سہنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے بہتر ہے بالکل کچھ نہ کھائیں اور پئیں خوب. کیا پینا ہے؟ لیمن کا جوس یعنی نیمبو، اور دوسری کیا چیز میں نے بتائی ہے؟ نمک. یہ دونوں ملائیں تو سکنجبی بن جاتی ہے، جس کو لیمن کا جوس میں کہہ رہا ہوں. یہ 7 دن پینا ہے. 7 دن میں کو 3 دفعہ کم سے کم ضرور پئیں لیمن کا جوس. 7 دن وائرس کا سائیکل ہے انسانی باڈی میں. 7 دن بعد وائرس جو ہے نا ظاہر ہے ریلیز ہو جاتا ہے، بندے کو ڈینگی فیور سے مکمل آرام آ جاتا ہے. اس طرح کیونکہ ٹیمپریچر ہائی فائی ہے تو اس میں کیا کریں؟ بہتر تو یہ ہے پٹیاں کریں. بہتر یہ ہے کہ اس میں نہائیں خوب، کسی نہ کسی طریقے سے ٹیمپریچر کو سلو ڈاؤن کیا جائے. کوشش کریں کہ پیناڈول بھی نہ لیا جائے، لیکن اگر مجبوری بن جائے ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ذرا ہائی فائی رہتا ہے تو پیناڈول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میڈیسن کوئی نہیں لینی اور ڈرپ کوئی نہیں لگانی. اب ڈرپ کیوں نہیں لگانی؟ ڈرپ اس لیے نہیں لگانی کہ جناب ٹیمپریچر ہائی فائی ہوتا ہے، ڈرپ لگاتے ہیں بلڈ میں، ڈائریکٹ بلڈ میں جاتا ہے تو ریئیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اتنے ہائی ٹیمپریچر میں ظاہر ہے وہ ٹھنڈا پانی ایک دم جا رہا ہے تو کوئی ریئیکشن ہونے کے چانس ہے. میڈیسن لینے سے آپ وائرس کا جو سائیکل ہے اس میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے، اس میں میوٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے جس کو کہتے ہیں خرابی آ سکتی ہے. 7 دن کا سائیکل جو ہے نا وہ 14 دن پر شفٹ ہو سکتا ہے اگر آپ میڈیسن لیتے ہیں اس میں. تو میڈیسن سے اوائڈ کیا جائے. کھائیں کچھ نہ، میڈیسن سے اوائڈ کریں، ڈرپ نہ لگائیں اور بیڈ پر شفٹ ہو جائیں اور پئیں خوب. اور لیمن کا جوس میں نے کہا ہے، اس میں آپ سیب کا جوس مکس کر سکتے ہیں، انار کا جوس مکس کر سکتے ہیں. یہ پاکٹ پر چلا گیا ہے، آپ کی پاکٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. جوسز کے ساتھ زخمی لے سکتے ہیں آپ، یعنی فلوئڈ فارم میں آپ نے چیزیں لینی ہیں، لیکوڈ فارم میں آپ نے چیزیں لینی ہیں، کھانا کچھ نہیں ہے. میرا لیکچر ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگ. جی اب یہ بتائیں نہیں یہ پھیلتی کیسے؟ سر نے یہ سوال کر دیا ہے کہ پھیلتی کیسے ہے یہ ڈینگی. دیکھیں یاد رکھیں پریکاشن میئر میں آتا ہے، تبھی میں نے بتایا کہ صحت عامہ میں یہ آتا ہے. پریکاشن میئر کیا اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے نہ پھیلے؟ بہت پیارا سوال ہے ان کا سر کا. اب ظاہر ہے اس میں پانی کو سامنے رکھا گیا ہے تو ایسی چیزیں جس میں پانی رکھنا مجبوری ہوتی ہے ان چیزوں سے کوشش کریں اوائڈ کیا جائے. جس طرح آپ کے پاس کولر ہیں، کیاریاں ہیں، گملے ہیں، جہاں جہاں بھی کہیں ٹائر ہیں، جہاں جہاں بھی کہیں پانی کھڑا ہونے کے چانسز ہیں. لوگوں کو یہ ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جناب صاف پانی پر ہوتا ہے. نہیں بابا، صاف پانی پر نہیں ہوتا. پانی 24 گھنٹے اگر کہیں جگہ کھڑا رہے تو اس میں میکسیمم چانسز ہیں جراثیم آنے کے. ڈینگی ضروری نہیں ہے، باقی بھی جراثیم آ سکتے ہیں، لیکن ڈینگی پر لیکچر ہو رہا ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں 24 گھنٹے کے بعد پانی صاف نہیں ہوتا. پانی کھڑا نہ رہنے دیں. پانی کو ڈیلی بیسس پر استعمال کریں، ڈیلی بیسس پر پئیں، ڈیلی بیسس پر استعمال کریں، یا اس کو کور کریں، یا اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کو کور کیا جا سکے. یہ ذہن میں رکھیں. اگر گملے کے پاس آپ کے پاس گملے میں پانی آپ ڈال رہے ہیں تو نیچے سے ایسا سوراخ کر لیں تاکہ پانی جو ہے نا وہ کھڑا نہ رہے. تو پانی کو کسی بھی جگہ آپ نے کھڑے نہیں رہنے دینا، کیونکہ پانی 24 گھنٹے کھڑے رہے گا اگر تو اس میں جراثیم آنے کے میکسیمم چانسز ہیں. تو لہٰذا سر یہ پریکاشن میئرز ہیں. جی کوئی سوال کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ میرے خیال میں لیکچر کو مکمل ہی ختم کر دیا جائے. جی 7 دن کھانا نہیں سر. کھانا کو کھانے ہائی فائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، کھانے سے چانسز ہیں الٹیاں ہونے کے. تو الٹیاں ایک دفعہ ہونا جو امیون پاور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ بیماری کا مقابلہ نہیں انسان کر سکتا. یہ ہے. سیب کے جوس میں لیمن ڈال سکتے ہیں؟ ہاں سیب کے جوس میں لیمن ڈالیں، بلکہ انار کا بھی. جی جی ایک بندے سے دوسرے بندے کو اس وقت ہوگا جب مچھر کاٹے گا.
وہ جو بیمار آدمی ہے اس کو اگر مچھر نے کاٹا پھر وہ اس نے جا کر صحت مند آدمی کو کاٹا تو وہ ٹرانسمٹ کر دے گا. مچھر کیریئر ہے اس کا, اسی لیے اس کو ڈینگی مچھر کہتے ہیں.